أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اہل ایمان اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن پتھر اور اس کا ایندھن لوگ ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو تند خو ہیں، سخت دل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے کسی بھی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو بچوں کی تربیت یہ والدین کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ والدین سے خطاب ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی، اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم سب نے جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے، اور اپنی اولادوں کے حوالے سے بھی یہی مقصد حیات، یہی زندگی کا مقصد ہمیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور جیسے چرواہا اپنی بکریوں کے بارے میں اس سے مسئول ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے۔ اب کسی مالک نے اپنے چرواہے کو کچھ بکریاں دیں کہ ان کو تم نے چرانا ہے صبح سے لے کے شام تک، چرواہا ان بکریوں کا ذمہ دار ہے۔ وہ شام کو آ کے مالک کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی فلاں میری بکری اس کو بھیڑیا اچک کے لے گیا تھا۔ تو ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کی کسٹڈی میں جتنی چیزیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ والد بھی ذمہ دار ہے، گھر کا جو بڑا سربراہ ہے، والد ہے، سرپرست ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے۔ کس کا؟ اپنی بیوی بچوں کا، اپنی اولاد کا۔ قیامت والے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان نے ان کو اچک لیا تھا، شیطان ان کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر چرواہا اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس کے باوجود بھیڑیا کو بکری لے گیا، تو اب مالک اس غفلت کے اوپر اس کو نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ چرواہا غافل ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھا رہا، اب وہ سو گیا، اب اس کی بھیڑ بکریاں گم ہو گئیں، یا کوئی بھیڑیا آیا اور اٹھا کے لے گیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ مالک اس سے پوچھے گا۔ آپ کے بھی جو ملازمین ہوتے ہیں آپ کے آفیسز وغیرہ میں، تو آپ یہ نوٹ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوتاہی کتنی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز میرے ملازم سے ضائع ہو گئی ہے اور اس میں اس کی کوتاہی ہے، تو آپ اس کی سرزنش کرتے ہیں، آپ اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، بھائی تمہاری کوتاہی، تمہاری غفلت کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور اگر اس کی کوتاہی اور غفلت نہ ہوئی ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی یہ تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، یہ نقصان ہو گیا، تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ بھائی بچوں کے اوپر محنت کرنی ہے، جان مارنی، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اس دنیا میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ انسان کی زندگی، اس کا لائف سپیم اتنا ہی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے بس۔ آدھے سے زیادہ زندگی تو ہم لوگ گزار چکے، زندگی رہ ہی کیا گئی ہے۔ روزانہ دنیا میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سلسلہ اسی طرح سے چلایا، اسی طرح سے بنایا، اس دنیا کو ایسی ڈیزائن کیا۔ اللہ نے ایک مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ایک اور دنیا کی تیاری کرنی ہے، جو اصل دنیا ہے، جو ہماری اصل رہائش ہے، جو ہماری اصل رہنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی دنیا ہے، جہاں جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندر کے سامنے جیسے پانی کی ایک بوند، تو سمندر کے مقابلے میں جیسے پانی کی ایک بوند ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے۔ تو ہم سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی نعمت اللہ کی نظر میں کوئی نعمت نہیں، یہاں کی زحمت، یہاں کی تکلیف اللہ کی نظر میں کوئی تکلیف اور زحمت نہیں ہے۔ بس جیسی تیسی ہم نے گزارنی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ گزارنی ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں لے جانے والا بنانا ہے۔
اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں لے جانے والا بنانا ہے. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے نگران بنایا اور اس نے اپنی نگرانی کے اندر جو چیزیں تھیں ان کی حفاظت نہیں فرمائی، ان کو ضائع کر دیا، تو جس دن وہ مرے گا تو وہ خائن ہو کر مرے گا. اللہ کی نظر میں، اللہ کی کتاب میں اس کو خائن لکھا جائے گا کہ اللہ نے اس کو امین بنایا، معاشرے نے اس کو امین بنایا تھا، سوسائٹی نے اس کو امین بنایا تھا کہ بھائی یہ تمہارے پاس امانت ہے. تو یہ اولادیں بھی اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے. ہمیں ان کے اوپر محنت کرنی ہے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نیک اولاد بھی کام آتی ہے. ہم صرف آخرت کی بات نہیں کر رہے، دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی اولاد آپ کے کام آئے گی جس پہ آپ نے تربیت کی. جس اولاد کو آپ نے دنیا کے حوالے کر دیا، دنیا کا بیٹا بنا دیا، وہ آخرت میں آپ کے کام نہیں آئے گی. یہ 2 سڑکیں چھوڑ کے آپ دیکھیں، اولڈ ہوم بنا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ، جو سینما والا روڈ ہے. اب شہروں کے اندر، مسلمان معاشروں میں بھی، پہلے تو ویسٹ میں ہوتا تھا کہ اولڈ ہوم بنائے جاتے تھے، ابا جی جو ہے وہ اولڈ ہوم کے اندر جا کے داخل کرائیں، اپنی اماں جی داخل کر کے آ جائیں. تو کبھی اولڈ ہومز کے اندر جائیں، کتنے ابا جی کتنے اماں جی آپ کو ملیں گے. ان کی اولادیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی ایک بچہ، کوئی ایک بیٹا سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. بہویں جو ہے وہ والدین کو، اپنے ساس سسر کو ساتھ رکھنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اولڈ ہوم کی نظر ہو گیا ہے. وہ اولڈ ہومز میں جا کے وہ بوڑھے والدین اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. کبھی ان کی سٹوریاں سنیں ہیں، غم کے آنسو بہاتے ہیں. ساری زندگی جو ہے وہ والدین ایک ایک پیسہ جمع کر کے مکان اور گھر بناتے ہیں. ابھی فوت نہیں ہوتے تو اولادیں جو ہے وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اپنے باپ کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ مکان ہمارے نام کر دو، یہ مکان ہمیں دے دو، یہ اپنی جائیداد، یہ ایسٹ ہمارے حوالے کر دو. تو اگر آپ اپنے بچوں کی صرف دنیا فوکس کریں گے، صرف دنیا بنائیں گے، تو یہ اولاد آپ کو دنیا میں بھی کام نہیں آئے گی. میرے پاس واپٹا کے ایک بہت سینئر آفیسر، ریٹائرڈ واپٹا سے ہوئے تھے، بہت اچھی پوسٹ سے. وہ میرے پاس آئے اور رونے لگ گئے، اور وہ بتانے لگے کہ ان کے بیٹے نے انہیں مار مار کے گھر سے نکال دیا ہے. تو اب یہ صورتحال تھی، اور صرف بہو کے کہنے کی وجہ سے. اب یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بچوں کی تربیت کریں، یہ بچے آپ کو بڑھاپے میں بھی کام آئیں گے. صرف آپ نے ان کو دنیا کے لیے پڑھا لکھا دیا، سکھا دیا، مطلب دنیا کے لیے اگر آپ نے ان کو، ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہمارے جو اسلامک اسٹڈیز کے تھے، کولیگ بھی ہیں ماشاءاللہ سے، الحمدللہ بہت موٹیویٹڈ. تو وہ کہنے لگے کہ جو ان کی کسی صاحب سے جو کہ ذرا دنیا دار تھے، ان کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی. تو وہ کہنے لگے جی آپ نے کیا بنایا؟ انہوں نے کہا بھئی میں نے اپنے جو ہے وہ اولاد کو بنایا، پڑھایا لکھایا، ان کی تربیت کی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ان کی دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے، مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ جب میں فوت ہوں گا تو یہ 6 کے 6 میرے جنازے کے اوپر موجود ہوں گے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ تمہارا ایک بیٹا جو کینیڈا میں بیٹھا ہے، دوسرا جو ہے وہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہے. جب تم دنیا سے جاؤ گے تو یہ بہانے ڈھونڈیں گے کہ ہمیں اپنے ابا کے جنازے میں کہیں شریک نہ ہونا پڑ جائے، کیونکہ تم نے انہیں دنیا کی اہمیت سکھائی ہے. تو وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں گے کہ آنے جانے پہ اتنا کرایہ لگے گا. ابا کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اگر ہم کینیڈا سے پاکستان آئیں گے تو اتنا کرایہ لگے، کیونکہ ان کے دل میں ماں باپ کی اہمیت نہیں بٹھائی، تم نے تربیت نہیں کی، تم نے دنیا ان کو سکھائی ہے، تم نے دولت کی اہمیت ان کے دل میں بٹھائی ہے. تو اب وہ دولت کو اہمیت دیں گے. اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ابا کو اتنا ٹائم دے دیا، اماں کو اتنا ٹائم ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بہت کوئی نیکوکار ہوگا تو کیا کرے گا، کوئی میڈ رکھ دی، اماں کو میڈ رکھ دی، ابا کو میڈ رکھ دیا. تو بس اپنے بڑھاپے کو بھی اگر اچھا اور سکون والا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. والباقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا. دیکھو آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نیک عمل ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی مثال کیا ہے، جیسے کسی کے 3 بھائی ہوں، ایک بھائی تو اس کے فوت ہوتے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کا مال و دولت ہے. جیسے انسان فوت ہوا، ابھی چارپائی کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اولادیں لڑنا شروع کر دیتی ہیں، یہ میرا حصہ، وہ میرا حصہ ہے. ایک کہتا ہے ابا نے میرے حق میں یہ مکان وصیت لکھ دی تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں، اس کے گواہ کون سے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. تو مرتی ایک بھائی تو تمہارے سے علیحدہ ہو گیا اور وہ تمہارا مال ہے.
ہاں دوسرا بھائی قبر تک چلا جاتا ہے، اور وہ دوسرا بھائی کون ہے؟ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری اولاد ہے، تو کم از کم چلو قبر میں جا کے تمہیں دفنا آئے گی، اتنا احساس کرے گی۔ تو قبر میں چھوڑنے کے بعد وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ تیسرا بھائی تمہارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ تمہارا نیک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ نیک اولاد، جس اولاد کی اس نے تربیت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد جب تک اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اسے اس کی دعا پہنچتی رہتی ہے۔ اب ایسی اولاد چھوڑ کے بھی تو جائیں۔ اولاد کی ہم نے ساری تربیت دنیاوی کی ہو، اولاد کی ہم نے دینی تربیت ہی نہ کی ہو، تو وہ کیسے ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کرے گی ہمارے بعد؟ مطلب ہم خود یہ سوچیں کہ ہم سال میں کتنی مرتبہ اپنے والدین جو کہ فوت ہو چکے ان کی قبر پر جاتے ہیں، تو ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ سال میں کوئی ایک مرتبہ ٹھیک وہ ہماری قبر پہ آ کے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے اندر یہ احساس بیدار کریں کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ہے، اور یہ جو کچھ کیا ہے یہ تبھی احساس بیدار ہوگا جب آپ ان کی دینی تربیت کو فوکس کریں گے، ان کا اللہ کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کریں گے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے اندر پیدا کریں گے، آخرت کو ان کا مقصد حیات بنائیں گے۔ پھر ان کو سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے اماں ابا نے ہمارے لیے کچھ کیا، وہ آپ کے لیے اور نہ صحیح کم از کم دعا تو کریں گے۔ تو اب تو دعا بھی نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن اچانک اس کا درجہ جو ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اے میرے پروردگار، میں تو دنیا سے آ گیا، جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب یہ کس وجہ سے میرے درجات بلند ہوئی ہے؟ تو اس کو بتلایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ تو اولاد جب دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اگر وہ عذاب میں ہوتے ہیں والدین، اللہ نہ کرے کسی کے والدین عذاب میں ہو، مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، اور اگر وہ عذاب میں نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو اولاد کی تو دعا بھی لگتی ہے، لیکن وہ اولاد جس کی آپ نے تربیت کی ہو، تو تربیت اولاد جو ہے وہ اس وقت ہمارے والدین بہت زیادہ اس سے غافل ہے۔ مطلب لائف سٹائل ایک ایسا بن چکا ہے، بس سارا دن جو ہے وہ والد صاحب، اب ٹھیک ہے ہر بندہ جو ہے وہ دنیا کی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ 8 گھنٹے جاب کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، اپنی اور بچوں کی ضروریات، معاشی ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اس میں سے کچھ وقت نکالے، بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالے۔ اور بچوں کی تربیت میں 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے، ایک عبادت کو اور دوسرا ان کے اخلاق کو۔ بچوں کی تربیت کے 2 ہی بنیادی اصول ہیں، اور عبادت میں اگر آپ اس کی نماز ٹھیک کر دیں گے تو اس کی ساری عبادت سٹریم لائن ہو جائے گی، ساری عبادت اس کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اخلاق میں صرف ایک چیز بچے کے اندر پیدا کر دیں، اس کے سارے اخلاق درست ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ اسے سکھا دیں، اس کی عادت بنا دیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ دینے والا ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں بچوں کی نفسیات کیا ہے، بچے کی نفسیات خود غرضی کے اوپر ہے۔ گھر میں بھی کوئی آپ ٹائی لے کے جائیں گے، کوئی کھلونا لے کے جائیں گے، تو بچہ کیا کہے گا کہ میرے بہن بھائیوں کو کچھ نہ ملے، مجھے ہی مل جائے۔ بہن بھائی بھی آپس میں اسی بنیاد کے اوپر لڑتے ہیں، بچپن سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، میرے بہن بھائی کا بھی حصہ مجھے مل جائے۔ بچوں کی تربیت کریں، انہیں ایثار سکھائیں، انہیں شیئرنگ کرنا سکھائیں، انہیں سکھائیں کہ بھائی اپنے بھائی کو اس میں سے حصہ دو، انہیں سکھائیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، انہیں سکھائیں کہ اپنے بھائی کو اس معاملے میں ترجیح دو، تمہیں اس کے اوپر اجر ملے گا۔ تو بچوں کی جب آپ اس نہج کے اوپر تربیت کریں گے تو جب آپ بڑھاپے میں ہوں گے، یہ بچے جوان ہو جائیں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، تو یہ پھر آپس میں لڑیں گے نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک ہی جو ہے وہ تھالی کے اندر کھاتے ہیں بچپن میں، لیکن جب جوان ہو جاتے ہیں تو یہی بہن بھائی آپس میں جائیدادوں کے لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی ہے، وہی بہن بھائی جو ایک تھالی میں بیٹھ کے کھا رہے تھے، جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، تو اب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے۔ کیوں؟ والدین نے تربیت نہیں کی، والدین کو تربیت کرنی ہے، والدین کو تربیت کرنی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں جن کو فوکس کرنا ہے، ایک تو بچوں کی عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ تربیت کس کا نام؟ تربیت دیکھیں 2 چیز کا نام ہے،
میرا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے اور میرا انسانوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے، بس یہی تربیت ہے۔ اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ تو اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی نماز اچھی کر لوں تو اللہ کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہو جائے گا۔ انسانوں کے ساتھ میرا تعلق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے اخلاق اچھے کر لوں تو انسانوں کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب نماز اچھی کرنے سے اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہو جائے گا تو اب انسانوں کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اخلاق میں بھی ہم نے کہا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ صلہ رحمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کو اپنے حق میں سے بھی کچھ دے دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اس شخص کو میں جنت میں گھر لے کے دینے کی بشارت دیتا ہوں جو یہ سمجھتا ہو کہ میں حق پر ہوں لیکن اس کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے۔ یار بہن ہے، بھائی ہے، چلو میں جھگڑا نہیں ڈالتا، حق تو میرا ہے، لیکن اب جھگڑا ڈالوں گا تو اب یہ ختم نہ ہونے والا ہے، چلو میں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں قیامت والے دن اسے اللہ سے جنت میں ایک گھر لے کے دوں گا۔ تو صلہ رحمی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تذکرہ کیا۔ تو اولاد کی تربیت اور اس میں خاص طور پہ کاؤنسلنگ، سورہ لقمان میں ہم دیکھتے ہیں لقمان علیہ السلام کا قصہ، اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ میرا کاروبار سنبھال لینا، نہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بچے چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے، رائی کے دانے کے ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی تم نے کی ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، وہ کسی چٹان میں ہوگی، کسی پہاڑ کی کھو کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قیامت والے دن لا کے تمہارے ترازو کے اندر اس کے پلڑے میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن کریں گے۔ نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کر لینا، کوئی بھی نیکی ہو۔ کھجور کا دانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، بھلے کھجور کا ایک دانہ دے کے بچ سکتے ہو، کھجور کی ایک گٹھلی اللہ کے رستے میں صدقہ کر کے بچ سکتے ہو۔ رستے سے جو ہے وہ پتھر ہٹا دیا، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کر لی، کسی کے ساتھ جو ہے وہ مسکراتے ہوئی بات کر، سب ہر قسم کی نیکی، تو نیکی کو فوکس کرو۔ تو اسی طرح اخلاق کو فوکس کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ اور اسی طرح جب تم نے گفتگو کرنی ہے وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، اپنی گفتگو میں چیخنا، چلانا، چنگھاڑنا، شاؤٹنگ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دیکھو سب سے اونچی آواز تو گدھی کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھی کی آواز کانوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ تو اے میرے بچے اس طرح سے گفتگو مت کرنا کہ جیسے کوئی گدھا جو ہے وہ چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو۔ اخلاق کو فوکس کیا۔ تو لقمان علیہ السلام کی مثال بہت بہترین مثال ہے، سورہ لقمان ہے پوری قرآن مجید کے اندر ہے، جو اپنے بیٹے کو مرتے وقت بھی وصیت کر رہے ہیں، مرتے وقت بھی اس کی تربیت جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کو ہمیں فوکس کرنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو والدین ہیں خاص طور پہ انہیں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی جو ہے وہ آپ کے آخرت میں کام آئے گی۔ اور اس میں بھی خاص طور پہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ قرآن مجید نے اس کی طرف توجہ دلائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ اہل ایمان اللہ کے بندے عباد الرحمن یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو محنت بھی کرنی ہے، بچوں کی اوپر محنت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے بچے ہمیں دے دے، شیطان ان کو بہکا نہ دے، شیطان ان کو اچک نہ لے، شیطان ان کو اپنے پیچھے نہ لگا دے، شیطان ان کو اپنا جو ہے وہ فالوور اور متبع نہ بنا لے، ہمارا نافرمان نہ بنا۔ مسلسل دعا کرتے رہنا ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔